63 میں 10 دلائل ذکر کی. آگے تیسرے دیکھو، یہاں تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے آیت الکرسی. مل گیا. اللہ لا الہ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، لا الہ نہیں ہے کوئی سکون دینے والا، لا الہ نہیں ہے کوئی پناہ کی جگہ. اللہ مگر وہی ذات ہے. پھر دلیل الحی، ایسے اللہ جو کہ زندہ ہے، الحی الذی لا یموت، ہم بھی زندہ ہے لیکن ہم مر جائیں گے. اللہ الحی الذی لا یموت. القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نگرانی کرنے والا ہے تمام مخلوقات کے. لا تاخذہ، نہیں سارے دلائل، لا تاخذہ نہیں پکڑتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنۃ اونگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ نہیں، ولا نوم اور نہ نیند بھی اللہ کو نہیں. لہو، اللہ ہی کے لیے ہے، معبودی جو آسمانوں کے اندر ہے، ملکن و خلقن و عبیدن، وما فی الارض، زمین کے اندر ہے، سب اللہ کے لیے، ملکن و خلقن و عبیدن. من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یشفع جو شفاعت کرے اللہ کے پاس. نفی شفاعت قہری کا، شفاعت بالاذن ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے اپنی امت کے لیے، علماء سفارش کریں گے اپنے رشتہ دار اور اپنے شاگردوں کے لیے، اولیاء کرام سفارش کریں گے اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے موردین کے لیے، اور اسی طریقے سے چھوٹے بچے شفاعت کریں گے اپنے ماں باپ کے لیے. حافظ قرآن 10 آدمی کے لیے اپنی قوم میں سے شفاعت کریں گے، موحدین ہو، کسی گناہ میں پھنسے ہو. اللہ بإذنہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. نفی شفاعت قہری کا بتا دیا. اور شفاعت بالاذن 2 قسم پر ہے، دنیاوی یعنی دعا کے ساتھ، تو اس کے لیے کہ یا اللہ فلان کو ایسے کرے، فلان کو، جو بزرگ صاحب بزرگ کے لیے، مفتی عمران صاحب کے لیے دعا مانگتے ہیں، مفتی دوسرے کہ صاحب یا اللہ اس کو اللہ بإذنہ. یعلم، اللہ پاک جانتے ہیں، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو اس کے بعد آنے والے ہیں، ولا یحیطون، وہ نہیں گھیر سکتے، بشیء، کسی چیز کو، من علمہ، اللہ کے علم میں سے، اللہ کے معلومات نہیں گھیر سکتے ہیں. الا بما شاء، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کچھ بتا دے. وسع، کشادہ کرسی ہو، اللہ کے کرسی، کرسی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بادشاہی ہے، کنایا ہے، یا تو حقیقی معنی مراد، کرسی حقیقی معنی مراد، اور وہ متشابہات میں سے کما یلیق بشانہ تعالیٰ، اللہ کے شان کے ساتھ جیسے مراد. یا کرسی سے مراد سلطنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرسی کشادہ، یعنی اس کا حکومت اور اس کے بادشاہی عام، اسے کہتے ہیں ہمارے کرسی مضبوط. اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ صاحب معنی کرسی کا کہتے ہیں کہ علم، چونکہ علماء کرام پڑھاتے ہیں کرسیوں پر اکثر بے شکل پہلے زمانے میں ان کی جگہ بیٹھ کر کے کہ سب کو نظر آوے. آج تک یہ کرسی نہیں لگے نا کہ سب کو نظر آوے، تو وہ علم مراد دیتے ہیں. بہرحال والارض، زمین کو بنا، یعودہ، اللہ کو تقاتلی، ان دونوں کا حفاظت کرنا، وهو العلی العظیم. تیسرے بات دعویٰ ذکر فرمایا اور اس پر بھی دلائل پیش. فاتحہ کے اندر کیا کا نعبد صرف دعویٰ تھا اور دلائل نہیں تھے. بقرہ کے اندر 3 جگہوں میں دعویٰ ذکر فرمایا اور اس پر دلائل پیش.
پہلے آیات نمبر 21 کے ساتھ دلائل اور اس کے بعد آیات نمبر 163 میں اس کے اوپر 10 دلائل اور پھر آیات الکرسی کے اندر تقریباً 7 یا 8 دلائل اس میں پیش ہے۔ اور چوتھے بعد سورت کے آخر صرف دلیل وہاں پر پیش ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں کے اندر ہے اور زمینوں کے اندر ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ پھر دلائل کا ذکر فرمایا اور سورت کو ختم۔ تو یہ خاص مناسبت ہے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے اندر کہ فاتحہ میں دعوے کا ذکر ہے اور بقرہ میں اس پر دعوے کے ساتھ دلائل کا ذکر ہے، یہ مناسبت اس کے سورۃ البقرہ کا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اس سورت کا دعویٰ سورت کا کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کے دعویٰ 4 دعوے اس کا: توحید، رسالت، یہ 2 دعوے اصول میں سے توحید، رسالت، صداقت کتاب اور ایمان بالیوم الآخرہ جو پہلے میں نے بتایا، تو یہ 2 اصول میں سے ہے۔ اور جہاد اور انفاق، یہ 4 دعوے ہیں اس سورت کے: توحید، رسالت اور جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت کے پہلے تقسیم 2 حصوں کی طرف، سورت 2.5 پارے سورت ہے، 1.25 پارہ ابتدا سے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، 1.25 پارہ پہلے ایک حصہ، اور پھر لیس البر سے آخر تک یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں 2 مضامین کا ذکر ہے: توحید اور رسالت، اور دوسرے حصے میں جہاد اور انفاق کا ذکر ہے۔ تو پہلے حصے میں 100 آیاتوں کے اندر توحید کا ذکر ہے۔ پہلے حصے میں 100 آیاتوں میں توحید کا ذکر ہے، ابتدا سے لے کر کے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ
بما لا تهوى انفسهم. 100 آیاتوں میں توحید کا ذکر ہے. اور لیسل وہاں سے 100 آیاتوں سے لے کر کے لیسل البر ان تولوا وجوہکم، اس 60 آیاتوں میں رسالت کے ذکر ہے. اور لیس البر ان تولوا وجوہکم سے وَأَنفِقُوا آیات نمبر 254 تک، آیات نمبر 254 تک جہاد کا ذکر ہے. اور آیات نمبر 254 سے آخر تک انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے. تو سورت کے 4 دعوے ہیں: توحید، رسالت، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ. 2 جو ہے وہ ثوابت میں سے ہے توحید اور رسالت، اور 2 لواحق میں سے ہے یعنی جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ. پہلے سورت کے 2 حصے، ابتدا سوا پارے میں توحید اور رسالت کے بیان، اور دوسرے حصے میں جہاد اور انفاق کا بیان، اور پھر پہلے والا 100 آیاتوں میں توحید کے بیان، اور 100 آیاتوں سے 163 لیس البر تک جہاد کا رسالت کے بیان، اور لیس البر سے آیات نمبر 254 تک وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کے اندر وہاں تک جہاد کا ذکر، اور وہاں سے آخر تک انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر. 76واں تو وہ موٹے موٹے تقریباً کے معنی ہے. میراث میں تم نے پڑھا ہے تقریبی، تو مختصر اس کے آخر پھر تفصیل آ رہا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم سے جہاد کا ذکر ہے. 76 آیتیں ہیں نا، تو آپ پہلے 60 بتا دیں نا. 63 آیات وفیہ 63، ہم کہتے 67 کہتے ہو نا. تو بہرحال قریب قریب اس کے اندر درمیان میں بشارت وغیرہ اس کا ذکر آتا ہے. اور لیس البر سے وَأَنفِقُوا تک آیات نمبر 254 انفاق جہاد فی سبیل اللہ، اور وہاں سے آخر تک انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر. پھر پہلے 100 آیاتوں میں، اب تفصیل میں چل، اب پہلے 100 آیاتوں میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو تیسرا پارہ ہے نا، اس میں سامنے آخر والا رکوع شروع ہوتے ہیں، پھر آگے توحید اللہ لا الہ الا ہوا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہے. ہاں 261 ہاں. تو پھر آگے انفاق پورا ہو گئے. پھر پہلے والے حصہ جو تقریباً 100 آیاتیں ہے، اس کے اندر 3 باب ہیں.
اس میں 3 باب ہیں۔ پہلے باب ابتدا سے آیات نمبر 21 تک، یا ایھا الناس اعبدوا تک۔ اس پہلے باب میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے۔ اور ان کے صفات اور ان کے انجام کا ذکر۔ ابتدا میں صداقت کتاب کا ذکر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس کے بعد مومنین کے 5 صفات کا ذکر، اور ان کا حکم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر اس کے بعد ان الذین کفروا سے دو آیاتوں میں پکے کافروں کا ذکر اور ان کے حکم، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَمِنَ النَّاسِ سے تیسرے جماعت منافقین کا ذکر، اور ان کے تقریباً 14 یا 15 صفات کا ذکر ہے، کیونکہ یہ زیادہ خطرناک جماعت کے منافقین ہیں۔ پکے کافر تو ادھر بیٹھے، پکے مومن ادھر ہے، اور جو بیچ بیچ میں دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ خیر کریں۔ پھر خوب ذکر فرمایا کیا کہ دین کو ان لوگوں سے، منافقین سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور ان کا حکم بتا دیا، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، آیات نمبر 16۔ پھر 2 مثالیں دے دی۔ پہلے کافروں کے لیے اور دوسرے منافقین کے لیے۔ یہ آیات نمبر 21 تک پہلے باب مکمل، یعنی 3 جماعتوں کا ذکر بطور تمہید کے، 3 جماعتوں کا ذکر بطور تمہید کے کرنا، اور اس کے بعد آیات نمبر 21 سے دوسرے باب آیات نمبر 40 تک۔ اور اس میں اصلی دعوت توحید کا ذکر اور اس پر 7 دلائل عقلیہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور اس کے بعد منکرین رسالت پر
اور صداقتی کتاب، جیسے سورت ابتدا میں آئے وَإِذْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور اس کے ضمن میں جریر وحیدی آ گئی کہ میں نے کتاب بھیجا کس طرح۔ پھر کیف تکفرون سے تذکیر بالنعم اربعہ، کیف تکفرون سے تذکیر بالنعم اربعہ، چار نعمتوں کے ساتھ نصیحت۔ پہلے نعمت کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، کیف تکفرون وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ۔ دوسرا نعمت کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہارے لیے سب نعمتی چیزیں پیدا کی۔ کیف تکفرون باللہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا کے سارے چیزیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی۔ تیسرا نعمت تمہارے باپ آدم علیہ السلام فرشتوں نے تعظیم کیا، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے تعظیم کیا اور سیدھا کیا۔ کیف تکفرون۔ نمبر 4، تمہارے باپ آدم علیہ السلام پر اللہ نے توبہ قبول کی۔ کیف تکفرون، کس طریقے سے تم کفر کرتے ہو۔ یہ دو باب ہو، کتنے باب ہوں گے؟ دو باب۔ پہلے باب ابتدا سے آیات نمبر 21 تک اور اس کے اندر ابتدا میں صداقت کتاب، ان کے بعد 3 جماعتوں کا ذکر بطور تمہید کے، پہلے مومنین اور متقین کا ذکر اور ان کے 5 صفات اور ان کا حکم بولا تعالیٰ ہدی من رب مولا هم المفلحون، اور ومن الناس کی دوسرے جماعت کا ذکر ان کے تقریباً 15 قباحتوں کا ذکر فرمایا، اور 2 مثالیں، پہلے کافروں کا دوسرے منافقین کا، آیات نمبر 21 سے آیات نمبر 40 تک اصلی مسئلہ توحید کا بیان، اور اس کے اوپر 7 دلائل عقلیہ اور صداقت کتاب اور اثبات رسالت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا سے بیان فرمایا، اور آگے ایک مثال ان اللہ لا یستحیی، حیا نہیں رکھتے، اللہ چھوٹا نہیں ہے، ایک اعتراض اور اس کے جواب، اور پھر تذکیر بالنعم اربعہ، 4 نعمت ان کے ساتھ نصیحت کہ یہ نعمت ہم نے کی، تم مردے تھے ہم نے زندہ کیا تو نعمت ہمارے یاد رکھو۔ دوسرے، زمین کا اندر سارے چیزیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی، کیف تکفرون، اس طریقے سے کفر کرتے ہو۔ اور تیسرا نعمت، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا اللہ نے تعظیم کیا فرشتوں سے، فرشتوں نے ان کے سامنے سیدھا کیا، کیف تکفرون۔ چوتھا نعمت، تمہارے باپ آدم علیہ السلام پر اللہ نے توبہ قبول کیا، کیف تکفرون۔ تو یہ آیات نمبر 40 تک یہ مختصر خلاصہ ہو۔
اب آیات نمبر 40 سے، یا بنی اسرائیل، یہاں سے تیسرے باب، خطاب عام کے بعد خطاب خاص بنی اسرائیل کو فرمایا، چلے جائے ناسوں کو سب لوگوں کو، اب بنی اسرائیل وَلَمَّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آیات نمبر 95 تک، وَلَمَّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آیات نمبر 95 تک۔ اور اس تیسرے باب میں 7 فصلیں، 7 فصلوں کے بیان۔ پہلے فصل کے اندر یہودوں کے 3 برے خصلتوں کے بیان، یعنی تحریف اور کتمان حق اور ترک عمل۔ تحریف اور کتمان حق اور ترک عمل۔ تحریف کے معنی بدلانا، کتمان حق، حق کو چھپانا، ترک عمل، عمل نہ کرنا۔ تاکہ لوگ اس سے، مومنین اس سے اپنے نفس کو بچائے، اور مومنین کے 3 اچھی صفات کا ذکر، تاکہ اس لیے کہ مومنین ان صفات کو اپنائیں، یعنی صبر، مومنین کے 3 صفات، صبر اور صلاۃ اور ایمان بالیوم الآخرہ۔ صبر اور صلاۃ اور ایمان بالیوم الآخرہ، یہ 3 اوصاف مومنین کا۔ بیان فرمائے تاکہ سے اپنائے جائے۔ بعض 6 فصل، 6 خطابات، بعض 6 فصلوں میں 6 خطابات۔ پہلے خطاب آیات نمبر 49 سے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آیات نمبر 63 تک۔ اور اس نے بنو اسرائیل پر آج نعمتوں کا ذکر ہے۔
نمبر 1 نجات من الفرعون، نمبر 2 العفو بعد الذنب، گناہ کے بعد اللہ نے معاف فرمایا۔ نمبر 3 اعطاء التورات، اللہ نے ان کو تورات دے دیا۔ نمبر 4 العفو عن القتل، نمبر 5 الحیات بعد الہلاک، ہلاک کرنے کے بعد پھر زندہ فرمایا۔ نمبر 6 تذلیل الغمام علیہم، بادل کا سایہ ان پر۔ نمبر 7 وَإِنزَالُ الْمَنِّ وَالسَّلْوَىٰ، مال اور سلوہ اللہ نے ان کو دے دی۔ نمبر 8 پتھر سے چشمے جاری کی،